حج کا موسم، بیت اللہ کے اندر مشرکین مکہ کا اجلاس. بولا بھائی بڑا مسئلہ ہے، حج کے لیے تو بڑی دنیا آئے گی. حج تو اللہ کے نبی کی نبوت سے بھی پہلے بھی چل رہا تھا نا حج تو. بولا تو بڑی دنیا آئے گی یہاں پہ تو حج کے لیے، اور یہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا کہ جب یہ قرآن سنائیں گے پیغمبر کائنات کے متعلق. خلاف اجلاس بیٹھا. بولا یہ جب قرآن سنائیں گے تو لوگ تو ان کے ہو جائیں گے، یہ تو جو کلام پڑھتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ جب پڑھیں گے تو لوگ ان کے ہو جائیں گے. لہذا کیا کیا جائے، اس کا کوئی سد باب کرنا چاہیے، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہاں مسجد کے بڑے اسپیکر بند کراؤ، یہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے. مسجد سے اٹھنے والی آوازیں جو ہیں، بیانات جو ہیں، وہ بڑے بیانات سے تو لوگ تو بہت مسجدوں میں چلے جائیں، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بولا روکو اس کو، کسی طرح سے روکو. ہاں اب بھی پابندیاں لگتی ہیں، ایسی پابندیاں لگتی ہیں. بولا سب اسپیکر، بڑے بڑے اسپیکر سارے بند کرا دو. اگر کوئی آل فال کا اسپیکر ہے وہ چلتا ہے، باقی سارے اسپیکر بند کرا دو. اجلاس بیٹھا مشرکین کا. طے یہ ہوا، بولا ایسا کرتے ہیں مکہ کے راستوں میں، مکہ سے پہلے مکہ کے راستوں میں اپنے لوگوں کو کھڑا کرو، اور ہر آنے والے کو، ہر حاجی کو وہ بتائیں کہ دیکھو ایک مکہ میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور اس کے کلام میں ایسا جادو ہے کہ جب کوئی اس کا کلام سنتا ہے نا تو اپنے باپ دادا کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس کا ہو جاتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو اپنے کھڑے کر دو اور اپنے لوگوں کو پولیو کے ٹیکے لگوا دو. بولا اپنے لوگوں کو ہاتھ میں کاٹن پکڑوا دو، بولو سب کو کاٹن دے دو، تقسیم کر دو کہ جو بھی مکہ میں حج کرنے کے لیے آئے وہ اپنے کانوں میں ہوئی ٹھوس ٹھوس کے آئے، تاکہ حج کی عبادت کرو، اپنی صرف اپنی عبادت، اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کرو، بیت اللہ کا طواف کرو، حج کرو اپنا. لیکن وہ جو جادوگر ہیں نعوذ باللہ، ہمارے پیارے پیغمبر کو جادو بولا، ان کی باتیں نہیں سننا، ان کی باتیں نہیں سننا. بھائی اس کا خیال. سب کو کھڑا کر دیا، پورا مشن تیار ہو گیا، پورا ایک نظام بنا دیا، چاروں مکہ کے راستوں کے اوپر یہ سسٹم کر دیا. لوگ آئے، حج کے اوپر لوگ آئے. اب اس کے بعد کی دوسرا تصویر کرو. سیرت کا ایک بہت بڑا باب اس کے اندر ہے. ایک دو نہیں، بے شمار لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے مکہ میں، کسی نے کہا 10 دن گزارے، کسی نے کہا 15 دن گزارے، کسی نے کہا 20 دن گزارے. میں نے حج بھی کیا، تجارت بھی کی، مکہ میں سامان لایا تھا وہ بھی بیچا، سب کچھ کیا. چلتے وقت کسی نے کہا میں مکہ سے نکل رہا تھا اس وقت، کسی نے کہا میرا آخری دن تھا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اس وقت، کسی نے کہا میرا آخری دن تھا میں بیت اللہ کے ساتھ جا کے لگا تھا اس وقت. میں نے اس وقت روئی نکال کے کان سے پھینکی کہ یار اب تو اتنے دن گزار لے، اب تو واپسی جا رہا ہوں، اب کیا کسی کا سنوں گا اور کیا میں کسی کے اوپر دیوانہ ہوں گا. بس وہ روئی پھینکی اور ادھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہیں موجود تھے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، یا حضرت ابو بکر یا دوسرے کوئی صحابی قرآن کی تعلیم فرما رہے تھے یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. کان میں وہ آواز پڑی اور کہا یہ آواز اور یہ کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. اے اللہ میں ایمان لایا اس کلام والے کے اوپر جس نے یہ کلام جا کے سنایا. کتنی تاثیر تھی، کتنی تاثیر تھی.